بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ اس سورہ الہمزہ کی آیت نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے، آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 9 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا لپٹے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ فی عمد ممددہ، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ سورہ الحمزہ کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 9 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ تذکرہ آ رہا تھا، جہاں ہماری سورہ الحمزہ جو شروع ہوئی تھی اس میں تذکرہ آیا تھا کہ خرابی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بڑے چغل خور ہیں، اشارتیں کرنے والے، لوگوں کو ٹچکریاں کرنے والے ہیں۔ وہ شخص جو کہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گن کے اس کو رکھتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو خرچ نہیں کرتا بلکہ گن کے جمع کرتا چلا جاتا ہے، اور خیال وہ یہ کر رہا ہوتا ہے اس کا مال جو ہے وہ گویا کہ ہمیشہ رہے گا، یا اس کو ہمیشگی اس کو عطا کر دے گا اس کا مال۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، ایک توڑ پھوڑ دینے والی چیز کے اندر وہ ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے، اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے۔ یہاں پہ حطمہ کا ایک لفظ آیا، اس کو اللہ نے بتایا، اب اسی کا سلسلہ آگے چلا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا سمجھے ہو کیا چیز ہے حطمہ، جس میں سارا مال اس کا ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے، یعنی کہ جتنا بھی سارا اس نے مال جمع کر رکھا ہوگا، جتنا بھی اس نے اکٹھا کیا ہوگا دنیا میں، سب کچھ بھڑکتی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، جو نار اللہ جس کو کہا گیا اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یعنی کتنا سخت لفظ استعمال کیا گیا، کوئی ایسے عام آگ نہیں ہے جو کسی نے بھی روشن کر دی، وہ اللہ کی طرف سے بھڑکائی گئی ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو کیسے دلوں پر جا چڑھے گی، جا کے چپٹ جائے گی، یعنی کوئی اگر انسان پورے کا پورا اس کے اندر گر جائے گا۔ پھر میں کہا انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان کے اوپر ایسے ڈھانک دی جائے گی، جس سے کہ انسانوں کسی دیگچی میں کوکر میں بند کر کے اوپر لاک کر دیا جاتا ہے کہ اندر ہی بس وہ پکتا رہے، اس طریقے سے وہ انسانوں کا حال ہو جائے گا، ان کے ڈال دیے جائیں گے آگ میں، ایسے ان کے اوپر سے بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، کوئی ان کو وہاں نکالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ فی عمد ممددہ، ایسے بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوگی، ایسے لمبے لمبے ستون کھڑے ہیں، اس طرح وہ آگ بھڑک رہی ہوگی، اتنے لمبے لمبے گویا کہ شعلے اس کے اٹھ رہے ہوں گے۔ یعنی یہاں پہ وہی قیامت کا منظر ایک دفعہ کھینچا گیا، دوزخ کا منظر دکھایا گیا ہے کہ انسان کو بس الرٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو راستے اگر غلط اپناؤ گے تو کس قسم کی سزائیں بھی وہاں پہ موجود ہیں، اس کے بعد اچھے راستے اپناؤ گے تو اللہ نے انعام و اکرام بھی بہت بہت بڑے رکھے گے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو بارہ آخری آیات تقریباً جتنی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آخری صورتیں چل رہی ہیں ہمارے قرآن کی، زیادہ تر جو توجہ آخرت کی طرف دلائی جا رہی ہے، وہ وعیدیں سنائی جا رہی ہیں کہ دنیا میں اگر نافرمانی کرو گے تو یہ پھر اللہ کی طرف سے سزائیں بھی ملیں گی، تیار رہو ان چیزوں کے لیے، اتنی ہمت ہے برداشت کر سکتے ہیں سزائیں کو تو کر لو نافرمانی، ورنہ اگر فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، وہ بہت بہت انعام و کرام بھی تمہیں دے گا، تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہیں دے گا، لیکن اگر نہیں تو پھر سزائیں بھی اللہ سے واضح کر کے سنا رہے گا، یہ کچھ وہاں پہ پھر ہوگا۔ پر فی الحال ہم یہ تک پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ الحمزہ جب مکمل ہو رہی ہے، اور ان آیت کے اندر جب مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پھر نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات یہاں بتایا جا رہا ہے حطمہ کی تفصیل بیان کی، حطمہ کیا چیز ہے جس نے انسان کا سارا مال متا جتنا بھی دنیا میں اسے اکٹھا کیا ہے اس سمیت سارا کا سارا اس میں جھونک دیا جائے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ نے بتا دی کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایک آگ ہے، ایک ایندھن ہے ایسا زبردست جو کہ اللہ نے بھڑکا رکھا ہے سزا کے طور پہ، اور وہ ایسا ہوگا کہ دلوں کے اوپر جا لپٹے گا، انسان اس سے بچ نہیں پائے گا، پورے پورا اس کے اندر کوئی ڈوب جائے گا، اور اس کے اندر ڈال کے پھر کوئی ایسا بند کر دیا جائے گا، اس کے اندر سیل پیک ہوا کے کر دیا جائے گا، ایک پریشر کوکر کی طرح انسان پھر پک رہا ہوگا اس کے اندر پھر، اور وہ اس حالت بھی ایسی بتائی جیسے بڑے بڑے ستون گویا کہ ہوں، اتنے تو بڑے گویا کہ شعلے اٹھ رہے ہوں گے کہ انسان اس کے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکے گا، اس کے اندر ہی اس کو جو وہی سزا اس کو جھیلنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز سے سمجھایا ہے، ہر چیز بات کو بتایا ہے کہ ہم اپنے اوقات دیکھ لیں، ہم کیا، ہم تو ایک موم بتی کے شعلے کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اتنی بڑی بڑی آگ، ہم تو سورج تھوڑا سا چمک جائے، تھوڑا تیز گرمی ہو جائے وہ ہماری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، انسان مرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان کی کیا اوقات ہے، کیا انسان کی برداشت ہے، تو انسان اتنے بڑے جو ہے سزا کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے، چھوٹی زندگی ہے اس کے اندر اتنی نافرمانیاں کر رہا ہے،
کہ گویا کر لے گا نافرمانی کر کے بھی کتنا جی لے گا۔ انسان اس حقیقت سے بڑی اچھی طرح واقف ہے کہ جتنا بھی کسی نے مال اکٹھا کر لیا، کتنے بھی نافرمانی، کتنا بھی بڑا سرکش بن گیا، لیکن آخر اس کی زندگی بھی ختم ہو گیا، آخر اس کو آخرت کی طرف جانا ہی پڑا ہے۔ سارا کچھ دیکھ کر بھی انسان کو غفلت میں پڑا رہا، اور سزائیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیں کہ یہ کچھ وہاں پہ بھگتنا پڑے گا۔ ان سب چیزوں کو ڈیر کے بھی انسان اگر نہیں ڈرا اور نہیں اپنی اصلاح کی تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی زندگی کچھ زیادہ نہیں ہے، اس تھوڑی زندگی کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں، آخرت کے انعام و کرام جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، لیکن اس میں چھوٹی زندگی میں اگر ہم نافرمانی کر بیٹھے تو اس کی سزائیں پھر اتنی بڑی ہیں کہ ہماری برداشت سے باہر ہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت ہونے جائے کامیاب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔